زرداری ونٹر پیکج لا کر ایک مرتبہ پھر ایم کیو ایم کو طاقت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خریدنا آسان ہو جائے. 30-35 سال سے یہی عمل چل رہا ہے. تو میں پھر بار بار کہتا ہوں کہ بھائی آپ اتنی زحمت کیوں کرتے ہیں, اتنا لمبا چوڑا چکر چلاتے ہیں اور ووٹ پکڑتے ہیں پھر خریدتے ہیں. اپنی پارٹی میں شامل کر لیں, اپنا ونگ بنا لیں اس کو, تاکہ جان چھوٹ جائے. ہم اپنی پھر عوام کے ساتھ مل کر پھر آپ سے لڑیں براہ راست. لیکن یہ بات اب ان کو پتہ چل جانی چاہیے زرداری صاحب کو کہ یہ جتنا بھی کوشش کر لیں, ٹیسوری صاحب کی جو بھی ذمہ داریاں لگا دیں, گورنر ہاؤس جتنا بھی سازش کا اڈا بن جائے, اب مردہ گھوڑے اس میں جان نہیں پڑ سکتی. اب لوگوں کو بات بالکل اچھی طرح سے پتہ چل گئی ہے کہ کراچی کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا گیا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو کچھ بھی ہے, اب ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی ان کی سیاسی پوزیشن نہیں ہے اور یہ بات بڑی کر رہے ہیں. بھائی ہم بہت چھوٹے, آپ ہمیں سمجھ لیجیے, آپ الیکشن کرا دیجیے. ہماری سیاسی پوزیشن کم ہے, آپ کی سیاسی پوزیشن بہت زیادہ ہے. کراچی کے عوام جوق در جوق آپ کو ووٹ ڈالنے کے لیے بیتاب ہیں. آپ کی 15 سالہ کارکردگی سے کراچی کے لوگ بہت خوش ہو چکے ہیں. آپ نے زبردست ترقی کر دی ہے. تو شاہ صاحب الیکشن کرا دیجئے نا, ہم سے خوف کیوں کھا رہے ہیں آپ؟ صوبائی حکومت نے ایک مرتبہ پھر الیکشن اور جمہوری عمل پر شب خون مارنے کے لیے ایک خط اور لکھ دیا ہے الیکشن کمیشن کو, اور اس میں انہوں نے اپنی محبوب پارٹی ایم کیو ایم, جس کے ساتھ مل کر طویل عرصے سے کراچی اور پورے صوبے سندھ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, اس محبوب پارٹی کا تذکرہ کیا ہے کہ چونکہ ایم کیو ایم یہ چاہتی ہے کہ حلقہ بندیاں ہوں تو لہٰذا آپ الیکشن کو ملتوی کر دیں. تو اتنا شاندار ادائیں ہیں ان کی کہ ہم حیران ہیں. غریبوں کا استحصال کرتے ہیں اور منجن سندھی مہاجر کا بیچ کر سیاست بازی کرتے ہیں. جماعت اسلامی اس پر یقین نہیں رکھتی. آپ ہم سے کہتے ہیں تعصب, آپ نہیں خدمت کر رہے ہیں اندرون سندھ میں. اس وقت سیلاب زدگان کی جماعت اسلامی کر رہی ہے. آپ کے دماغ میں کراچی دشمنی ہے, آپ کا مائنڈ سیٹ کراچی دشمنی پر مبنی ہے, آپ کی پارٹی کا کنڈکٹ پورا کراچی دشمنی پر مبنی ہے. اس لیے آپ ہمیں محروم کرتے ہیں. اس لیے آپ ایم کیو ایم جیسی پارٹیوں کو چاہتے ہیں کہ ان کو مینج کر کے استعمال کریں اور ہم پر جو ہے وہ قبضہ کر کے رکھیں. پورے سندھ کے عوام کے ساتھ آپ نے سلوک کیا ہے جو آپ یہ پہ دوبارہ تعصب کا منجن بیچنے لگتے ہیں. آپ نے اندرون سندھ کیا لال لگا دیے ہیں. 2010 کا فلڈ کمیشن تھا, اس کی کس بات پہ عمل کیا آپ نے؟ اتنی موٹی رپورٹ موجود ہے, سائز میں دیکھیں آپ. اور اس دفعہ جو لوگ بارش کے پانی سے ڈوبے ہیں اور پانی نہیں نکلا مہینوں, اس لیے نہیں نکلا کہ اس میں آپ نے قبضے کیے ہوئے جگہ جگہ آپ کے وڈیروں اور جاگیرداروں نے, جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں. آپ ہمیں حساب دیں ہمارے ترقیاتی بجٹ کا, یہ آپ کے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پیسے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ 15 سال سے آپ سوئے ہوئے تھے اور اس مرتبہ آپ کو خطرہ پیدا ہوا, تو آپ نے ترقیاتی کاموں کے نام پر جو شہر کو ادھیڑا ہوا ہے, آپ وہ تو بتائیں آپ کا پلان کیا ہے. یہ ریڈ لائن کیوں بنا رہے ہیں آپ؟ اس پہ لائٹ ریل سسٹم کیوں نہیں بن رہا؟ اس میں یہ پوری 15-20 لاکھ کی آبادی جس اذیت سے اس وقت بھی دو چار ہے اور یہ بننے کے بعد بھی دو چار ہوگی, اس کا کیا متبادل ہے آپ کے پاس؟ نہ ویژن ہے نہ پلان ہے, صرف اس وقت پیسے کنزیوم کرنے ہیں اور وہ کنزیوم کر کے کرپشن کرنی ہے اور لوٹ مار کرنی ہے. پیچ ورک کا حساب دیں نا آپ. 15 ارب روپے کا مرتضی وہاب صاحب کہہ رہے تھے ہم پیچ ورک کر رہے ہیں, ذرا بتائیں نا 15 ارب روپے کہاں لگیں. آپ پوچھیں ذرا ٹھیکیداروں سے, خاموشی سے. کوئی بھی ادارہ, میں کہنا چاہتا ہوں عدالت اگر چاہے تو ان کو بلا لے اور پوچھیں, 62% کمیشن ریٹ ہے, ون ونڈو آپریشن چل رہا ہے. جماعت اسلامی کی پوری مشاورت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم انشاءاللہ 8 جنوری کو باغ جناح میں ایک بہت بڑا جلسہ عام کریں گے انشاءاللہ. اور یہ جلسہ عام ایک روایتی جلسہ عام نہیں ہوگا, اس میں ہر واک آف لائف کے لوگ انشاءاللہ اس کے پاس ہم جائیں گے اور وہ اس میں شریک ہوں گے. نوجوانوں کو ہم بڑے پیمانے پہ موبلائز کریں گے, اس سے پہلے خواتین کو ہم موبلائز کریں گے کہ وہ اس پورے پیکج کے ساتھ, جلسہ برائے جلسہ نہیں, پارٹی جلسہ نہیں, یہ شہر کراچی کا جلسہ ہوگا. اس میں ہم ایک اعلان کراچی انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے جس میں صرف ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہوگا, اس شہر کا تعلیمی, سیاسی اور سماجی ایجنڈا بھی ہوگا. ہمارے سماج کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو ظلم اور زیادتی ہے, اس پر ایک لائحہ عمل دیں گے ہم. صرف یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے رہیں. اگر ہماری پارٹی الحمدللہ اب ہر گزرتے دن کے ساتھ پاپولر ہو رہی ہے تو ہم اپنے پارٹی ورکر سے بھی یہ کہیں گے کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں اور معاشرے کے ہر طبقے کو اپنے ساتھ ملا کر کام کریں. 2007 دسمبر میں
بیوی شہید ہوئی تھیں اور 15 سال سے ان کے واقعے کی صحیح تحقیق بھی نہیں ہو سکی اور قاتل پکڑے بھی نہیں جا سکے، جبکہ اس دوران اگلے ہی سال پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت آ گئی تھی اور اس وقت سے اب تک صوبائی حکومت ان کے پاس ہے۔ آصف علی زرداری صاحب صدر مملکت بن گئے 5 سال، اور اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی 11 وفاقی وزراء کے ساتھ وفاقی حکومت میں شامل ہے، لیکن اپنی پارٹی کی چیئرپرسن اور اتنی بڑی قائد، آپ سیاسی اختلاف تو کسی بھی پارٹی سے اور لوگوں سے کر سکتے ہیں، لیکن بینظیر بھٹو صاحبہ کی جو شخصیت تھی اور ان کا جو مطلب اس ملک میں کی سیاست میں مقام تھا، اس سے تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو پارٹی چیئرپرسن کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اقتدار میں ہونے کے باوجود قاتلوں کو گرفتار نہیں کر سکی۔ یہ ایک سوالیہ نشان ہے خود پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی اور اس پورے ملک کے لیے بھی اور اس کے عوام کے لیے بھی۔ میں آج ایک اور واقعہ جو گوادر میں پیش آیا ہے کل، اور رات میں وہاں جو تقریباً 2 ماہ سے گوادر کے اور بلوچستان کے حقوق کے لیے جو دھرنا چل رہا تھا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کی قیادت میں، اس دھرنے پر دھاوا بولا گیا، مارا پیٹا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، خواتین بھی اس میں ہوتی ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس طرح سے جو ہے سیاسی عمل کو متاثر کیا ہے۔ پچھلی مرتبہ جب وہ دھرنے پہ بیٹھے تھے تو معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے کے مطابق حکومت نے عمل نہیں کیا۔ کسی کو شوق نہیں ہوتا اس طرح سے سڑک پہ آ کے بیٹھ جائے۔ جب اس پہ عمل نہیں ہوا تو انہوں نے دوبارہ دھرنا شروع کیا، جبکہ درمیان میں بھی وہ احتجاج کرتے رہے۔ تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب وہ کوئی عمل درآمد نہیں کرتے تو آدمی جب احتجاج کرے اور اپنا آئینی اور سیاسی حق استعمال کرے تو نام نہاد یہ جمہوری حکومتیں یہ ان کے اوپر دھاوا بولنا شروع کر دیں اور ان کو اس حق سے محروم کر دیں، یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، قابل مذمت ہے۔